میں لیگل ایڈوائزر نہیں ہوں, میں اوپینین دے سکتا ہوں. لیگل ایڈوائزر تو میں کسی کلائنٹ کا ہو سکتا ہوں. جی زبیری صاحب کہیے گا, آج جو رپورٹ ہے پیش کی جانی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جو وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے جو ڈائریکشن دی گئی تھی, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ واٹس نیکسٹ, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے نہیں معلوم رپورٹ کا, آپ سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ رپورٹ جمع ہو رہی ہے. دیکھیے آج تک کا ٹائم تھا کہ ان کو آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ وہ ریلیز کریں. سنا ہے کہ وہ اماؤنٹ ریلیز نہیں ہوا ہے. اب یہ رپورٹ آئے گی, اگر اس میں یہ بات کی گئی ہے اور وجوہات بتائی جائیں گی کہ کیوں یہ ریلیز نہیں ہو رہی, تو کورٹ اس کے بعد اپنا ایکشن لے گا. کیونکہ میں سمجھتا اگر کورٹ کی حکم نہیں مانا جاتا اور کوئی اس کی جینوئن ریزن نہیں دی جا سکتی کہ جس کی وجہ سے وہ حکم نہیں مانا جا سک رہا, تو پھر یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ رہا ہے. اور میں ایک بات اور بھی کہوں گا, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آئین شکنی کی طرف بھی جا رہی ہیں, تو کہیں وہ کلوزز نہ لگ جائیں, آرٹیکلز نہ لگ جائیں کانسٹیٹیوشن کے جو اسے کور کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو مین ایشو ہے, جو مدعا ہے جس سے ہم سب ہٹتے چلے جا رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے تھے, اور یہی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. اب وہ اگر ایک ساتھ کرانے ہیں الیکشن نہیں کرانے, ہماری ہمیشہ درخواست رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ سب مل کے بیٹھیں, آپس میں طے کریں, کچھ وہ لوگ آگے جائیں کچھ پیچھے آئیں اور کورٹ میں آ کے بیان کریں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ کیس چل رہا تھا, پہلا کیس جو تھا سو موٹو اور پٹیشن 1, اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک آفر دی تھی پولیٹیکل پارٹیز کو اور کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی لیڈرشپ سے پوچھ کے آ کے بتا دیں کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ کیس چلائیں, اس لیے وہ کیس چلا. آج وہ کیس اگر وہاں اس وقت بات ہو جاتی تو شاید ہم اس نہج پہ نہیں پہنچتے. سر یہ بتائیے گا سر, یہ جو ابھی جس طرح ابھی حکومت نے بھی بات نہیں مانی, اسٹیٹ بینک نے بھی بات نہیں مانی, تو سر کیا جو کنسولیڈیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں, جو چارج ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, ان کے تھرو کروا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان؟ دیکھیے بالکل, دیکھیے لیکن آرٹیکل 84 ہے, آپ لوگ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, مجھ سے زیادہ آپ قانون جانتے ہیں ماشاء اللہ سے, آپ جانتے ہیں اس کے تحت سپلیمنٹری, کیونکہ اس کے اندر جہاں تک میرے علم ہے کہ بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا الیکشن کا, وہ نیچرلی اس سال رکھا جانا تھا, الیکشن اس سال ہونے تھے, تو وہ نہیں ہے, تو سپلیمنٹری گرانٹ کے آپ آرٹیکلز میں چلے جاتے ہیں. لیکن آرٹیکل یہ بات ہے کہ آپ سینکشن کریں اس کی اپروول بعد میں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک طرف سے حکومت کہتی ہے کہ جی ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور پارلیمنٹ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو یہ کہیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے, دیکھیے وہ کہتے ہیں یو کین ناٹ ڈو انڈائریکٹلی وچ یو کین ناٹ ڈو ڈائریکٹلی, تو اس طرح کی اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح کو کورٹ کے آرڈر کو نفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میں کہوں گا کہ نہ کرا جائے. کورٹ کا حکم ماننا ہم سب پہ پابند ہے, یہ ریاست کا ایک ستون ہے, اگر آپ نے نہیں مانا تو بہت اس کی مشکلات ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون نااہل ہونے جا رہا ہے؟ سر میں اس کی کوئی بات نہیں کر سکتا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کس کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کرتی ہے, اگر کرے, اور انلیس وہ آگے جسٹیفیکیشن دے, تو اس کے بعد جو جس کے خلاف وہ جائے گی بات, جس نے روکا ہوگا, جس نے حکم نہیں مانا ہوگا کورٹ کا, اس پہ کورٹ بنتا ہے, اس پہ کیس بنتا ہے. ٹائم پیریڈ ہے یہ, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں تمام تر پروسیڈنگز میں؟ دیکھیں اس کے اوپر ہوتا ہے, کورٹ ہو سکتا ہے کر کے شو کاز دے دے. دیکھیں یہ تو کورٹ کے اختیار ہوتا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003 کا, آپ جانتے ہیں, اس کے تحت کورٹ کے اندر ایک پاور ہے, اور آرٹیکل 204 یہ کور کرتا ہے. کورٹ نوٹس دے گی جن لوگوں کو آپ وہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے کورٹ کی, اس کے اوپر سے مجھے نہیں معلوم کن کن لوگوں کو تو جائے گا, وہ تو بہتر کورٹ ہی جانتی ہے. سر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دیکھنے کے بعد کمنٹس ہوں گے کہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, لیکن کس نے کہا سوری؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تو یہ کمنٹس ہوں گے آج سپریم کورٹ میں کہ ہم تو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہاں سے منظوری نہیں ہو رہی, ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی. تو سر یہ بتائیے گا AGPR کے تھرو وہاں پہ جس طرح جو بجٹ پاس ہوتے ہیں متعلقہ افسران کے سگنیچرز ہوتے ہیں, تو سر اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کی نااہلی ہو سکتی ہے یا؟ بالکل ہو سکتی ہے, نہیں نااہلی کی بہت دور کی بات ہے, اس کو تو کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے اس پہ. دیکھیے اب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈر آرٹیکل 84 اب 2019 میں قانون بھی بن گیا ہے, اس کنسولیڈیٹ فنڈز کا ایک قانون 2019 میں آ گیا تھا, اس کے تحت بھی سارا پروسیجر دیا ہوا ہے کس طرح سے ریلیز ہوتی ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اماؤنٹ. لیکن یہاں بات کر رہے تھے اسٹیٹ بینک کا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پارلیمنٹ کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, کوئی بات, لیکن یہاں ایک کورٹ کا آرڈر تھا اور کورٹ کا آرڈر انہوں نے نہیں مانا, تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ہم پابند ہیں, ہم آپ کا سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے کیونکہ ہمارے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں پرمیشن لینی ہے ان سے, پارلیمنٹ سے, یا سپلیمنٹری گرانٹ آنا ضروری ہے انڈر آرٹیکل 84. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رپورٹ کیا دیتے ہیں. سر ایک ملٹری کی جانب سے, ملٹری آفیشلس کی جانب سے چیف جسٹس کو ایک بریفنگ دی گئی ہے جس میں سیکیورٹی کنسرنس کا ذکر کیا ہے, تو کیا امکانات ہیں, ہو سکتا, کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکیں سیکیورٹی بنیاد پر, کیا ایسا
ऐसा हो सकता है? सर मैं तो नहीं जानता रिपोर्ट क्या, आप बेहतर समझते लेकिन होंगे। क्या security की बुनियाद देखिए बनाकर हो सिक्योरिटी, सकता है ऐसा? देखिए मुझे नहीं मालूम क्या ब्रीफिंग, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी के बिहाफ पे भाई 8 ये क्या प्रूफ है कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नेचुरली कोर्ट्स हर चीज़ अपने सामने रखेगी। देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं अभी सिक्योरिटी तो दूर की बात है, उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी वो तो ना आप जानते हैं ना मैं जानते हैं, वो अदालत जानती है जिन्होंने ब्रीफिंग दी है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो पैसा जो इनके हाथ में रिलीज़ करने के लिए उस पर खेल खेला जा रहा है कि गोल गोल घुमाया जा रहा है सबको। जी सर ये बताइएगा सर, जिस तरह इमरान खान साहब के टाइम में सर जब गवर्नर स्टेट बैंक को तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर IMF ने एतराज़ात उठाए थे, तो सर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि सर स्टेट बैंक को डायरेक्टली हुक्म दे? Because वो इंडिपेंडेंट पार्टी। जी वो नहीं, वो बेशक वो इंडिपेंडेंट हो, IMF उठाती रहे उस पर, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, वो एक ऑर्डर कर रही है। और आप ठीक है आप ऑटोनमस देखें तो फिर अपनी ऑटोनमी आप खुद ज़ाया कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी मैं ऑटोनमस हूँ, मेरी एक ऑटोनमी है जो IMF की आपको याद है लॉ में अमेंडमेंट भी उन्हीं की वजह से आई थी, लेकिन मैं कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा क्योंकि किसी और ने मुझसे कह दिया। मैं समझता हूँ अगर आपको हुक्म दिया जा रहा है आप मानिए, अनलेस आप आके शो करें कि मेरी ये लीगल मजबूरी है जिसकी वजह से मैं कंटेम्प्ट नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है, आप मुझे गाइड कर दें। अगर इस तरह का कोई इशू है तो रिपोर्ट दें लाके कि मेरे लिए ये मुश्किल है, लॉ ये कहता है, आप मुझे बताएं मैं क्या करना है। लेकिन जो भी चीज़ करनी है अदालत के सामने रखें और अदालत से उस पर हुक्म लें, ये मेरा एक सजेशन है। और